اسلام آباد اس وقت گھیرے میں ہے اور شہریوں کا جینا حرام ہوا ہے۔ جتھوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ لانگ مارچ اور دھرنوں کا کام طاہر القادری صاحب نے پیپلز پارٹی کے دوران حکومت میں شروع کیا تھا اور وہ پریڈ گراؤنڈ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ رحمان ملک اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ اس کے بعد ہر سیاسی پارٹی کا یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جب تک وہ دھرنے نہیں دیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگرچہ لانگ مارچ کا تصور پرانا ہے، جب نواز شریف نے ججوں کی بحالی کے لیے مارچ شروع کیا۔ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو بھی نواز شریف کی پہلی حکومت کے خلاف لانگ مارچ پلان کر رہی تھیں، لیکن دھرنوں کو اصل مشہوری عمران خان نے عطا کی جب وہ 126 دن تک اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور حکومت کا ناک میں دم کیے رکھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان اپنا لانگ مارچ اور دھرنا لے کر پہنچے اور کئی دنوں تک انہوں نے سما باندھے رکھا۔ اب خان صاحب کا دل پھر مچل گیا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا اور وہ اب سڑکوں پر ہے۔ جن علاقوں سے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کے ذریعے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے وہاں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لہذا 25 مئی کی طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے جب پنجاب میں نواز لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا اور مظاہرین پر شدید تشدد کیا گیا تھا۔ عمران خان کو علم تھا کہ محض خیبر پختونخوا سے جتھے لا کر وہ اسلام آباد فتح نہیں کر سکیں گے جب تک پنجاب سے وہ جلوس نہ لائیں۔ اس لیے ان کی حکمت عملی کامیاب رہی اور نئے لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بنائی اور اب پنجاب سے ہی اپنا لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ شہباز شریف کی صرف 24 کلومیٹر پر حکومت ہے جبکہ اسلام آباد کی سرحدیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے ملتی ہیں۔ سبھی جگہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ گلگت بالتستان میں بھی پی ٹی آئی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی ملک پر راج کر رہی ہے اور اس وقت شہباز شریف حکومت گھیرے میں ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان سے کیسے نبٹی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے مقتدر قوتوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جھوٹا سچا بیانیہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کا فن جانتے ہیں۔ اگرچہ کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ فن ہونا لازمی ہے ورنہ اس کے بغیر اسے سیاست کی ڈگری نہیں ملتی اور ماضی میں یہ سب سیاستدان اس فن کا مظاہرہ کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے مخالفین کی ساکھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زرداری ہوں یا شریف، وہ 3 دفعہ باریاں لے چکے ہیں۔ وہ سب لوگوں پر اپنی گورننس اور کرپشن کی وجہ سے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان کا صرف ایک دور گزرا ہے اور وہ بھی 3.5 سال کے لیے۔ انسانی فطرت ہے کہ اس نے کسی کو جج کرنا ہو تو وہ موازنہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کے مقابلے میں کون شخص ہے اور اس کی ساکھ کیا ہے۔ اس موازنے نے یقینی طور پر عمران خان کو فائدہ دیا ہے۔ اگرچہ عمران خان کے پاس نہ پہلے ٹیم تھی جو ملک کو چلا سکتی اور نہ اب ہے اگر وہ پاور میں آ جائے، لیکن پھر بھی وہ زرداری اور شریفوں سے اس لیے اچھے سمجھے گئے کہ ان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے جیسے زرداری اور شریفوں کی ملیں ہیں یا برون ملک جائیدادیں ہیں۔ عمران خان نے اپنے اس ایڈوانٹیج کو اچھی طرح لوگوں سے پیش کرایا ہے اور خصوصاً نوجوان نسل ان کے ساتھ جڑ گئی ہے، جبکہ مریم نواز اور بلاول اس پر خوش رہے کہ ان کے پاس والدین کی وارثت میں دی گئی سیاست ہے، لہٰذا انہیں جوانوں کے ساتھ جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں کہ 70 سالہ عمران خان 34 سالہ بلاول بھٹو سے زیادہ نوجوانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی بڑی قوت نوجوان ووٹرز کی ہے جو کئی برسوں تک ان کے کام آئیں گے، لیکن کیا عمران خان صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ان کے ووٹر ہیں اور جب تک وہ عملی سیاست میں ہیں انہیں وزیر اعظم بنواتے رہیں گے اور ان کے ذہن میں نوجوانوں کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان بھی ہے؟ نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے لیکن لگتا ہے کہ ان کے اندر گالی گلوہ اور جارحانہ پن بھر دیا گیا ہے۔ ان کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر اس ملک پر کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا اور عمران خان وہ سارا عرصہ سڑکوں پر گزاریں گے۔ یہی کام عمران خان نے 2013 کے الیکشن کے بعد کیا تھا جب وہ 5 سال سڑکوں پر رہے کہ وہ وزیر اعظم نہ تھے۔ اب بھی وہ 6 ماہ سے سڑکوں پر ہیں کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں، اب کیا کرے؟ تو اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے تاکہ ملک میں امن و امان رہے اور عوام سکھ سانس لے سکیں۔ ملک کا ایک وزیر اعظم بیرونی دنیا سے ڈیل کرے، روز دورے کرے، مہنگے تحفے تحائف وصول کرے، اقوام متحدہ میں سالانہ خطاب کرے،
दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा का जवाब दे, ड्रोन मुल्क से आने वाले मेहमानों की गाड़ी ड्राइवर करे, उन्हें एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे ताकि वो पाकिस्तान को कोई अच्छी डील और अच्छा पैकेज देकर जाएं और आवाम को कुछ रिलीफ मिले। जबकि दूसरा वजीर आजम मुल्क के अंदरूनी हालात को देखे, जो पार्लियामेंट काबीना को चलाए, मुल्क में अमन व अमान, नौकरियां, तरक्याती काम को देखे। यूं इस मुल्क से धरने और मारधाड़ किसी हद तक खत्म हो सकती, वरना ये बात तय है कि इस मुल्क का सियासतदान न खुद सब्र कर सकता है न किसी को करने दे सकता है। ये वो नस्ल है जो न खुद खीदेगी न किसी को करने देगी। उन सियासतदानों के हाथ दूसरों के बच्चे चढ़ गए हैं जिन्हें वो अपने सियासी खेल के लिए मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, और उनके मुंह में ऐसे नारे दे दिए हैं कि वो एक दूसरे का गला काटने पर तुल गए। नवाज शरीफ हों या इमरान खान, उन सब के बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे एक दूसरे से अब नफरत करते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद जिस सियासी माहौल में तेजी आई, इससे वाज़ेह है कि ये बात अब सियासी से ज्यादा जाती दुश्मनी बन चुकी है। अब सब लहू के प्यासे हैं। देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत इमरान खान को है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेसब्री हैं और बेएहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। वो इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं और सबसे ज्यादा इम्कानात हैं कि वो अगले वजीर आजम बन जाएं, लेकिन जिस तरह वो जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं और नवंबर में वो आसमान गिराने के चक्कर में हैं, उन्हें नुकसान होगा। उन्हें जो लोग इस नहज पर ले आए हैं वो उनके दोस्त नहीं। इमरान खान ने अचानक सियासत को T20 मैच समझकर खेलना शुरू कर दिया है। सियासत लंबी दौड़ के घोड़े का नाम है। घोड़े पर इतना बोझ और वजन डालें या इसे इतना दौड़ाएं जितनी उसकी सकत है। बाकी करनी खान साहब ने अपनी मर्जी है, और वैसे भी कामयाब इंसान कभी किसी की नहीं सुनता, खुसूसन जब वो अपने तरीकाकार के मुताबिक एक दफा मुल्क का वजीर आजम भी बन चुका हो।